بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ بیان کروں گا۔ اس حدیث میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے زندگی کے ساتھ اس کا تعلق رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں آیا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اس مرض میں مبتلا تھے کہ اس مرض سے اس کی کیا وفات ہونی تھی، مرض الموت میں مبتلا تھے۔ راوی کہتے کہ جب یہ لوگ حضرت عمر بن عاص کے پاس عیادت کرنے کے لیے چلے گئے تو عمر بن عاص بہت زیادہ رو رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے اپنے منہ کو دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، کیونکہ انسان کا جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا تو اس کو کیا ہوتا ہے، پچھلے سب گناہ زندگی یاد ہو جاتی ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو کبھی کبھی انسان بے اختیار رونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمر بن عاص کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ابو کہ میں آپ کو کوئی خوشخبری نہ سنا دوں، کچھ خوشخبری آپ مجھے ہم نہیں سنا سکتے، کچھ خوشخبری ہم مجھے سنا دیں۔ تو وہ کہتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد طرف نے منہ پھیرا اور ایک حدیث بیان کی، بڑی لمبی حدیث فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہم تین قسم کے لوگ تھے، ہم پر زندگی کے تین مرحلے گزرے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ایک دور ہوتا کہ زمانے جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نبوت کا کلم کلا اعلان شروع کر دیا، تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی بغض ترین انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے کہ میرا سب سے بڑا دشمن نعوذ باللہ من ذالک کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خود کفر کی حالت میں تھے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں ہمیں مرگ آتی، موت، تو ہم ڈائریکٹ جہنم جاتے۔ ایک سٹیج تو یہ تھا۔ پھر دوسرا سٹیج یہ ہوا کہ جب میرے دل میں اسلام کی کیا وقعت آ گئی، اسلام کی وقار میرے دل میں بیٹھ گئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام لانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجیے تاکہ میں اسلام کے بیعت کروں۔ تو جب کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو میرا ہاتھ پھر واپس لے لیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں کچھ شرط پر بیعت کروں گا۔ وہ شرط یہ کہ میں نے بہت زیادہ گناہ پچھلے زمان جاہلیت میں کفر کی حالت میں کیے، کیا میرے تمام گناہ بخش دی جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اسلام لانے سے آپ کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو کوئی مثال کے طور پر ہجرت کرے گا اس کی بھی پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جو حج کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو عمر بن عاص فرماتے کہ دوسرا سٹیج تھا، اگر اس حالت میں ہمیں موت آ جاتی تو ہم کیا ہوتے؟ ڈائریکٹ جنت جائے، کیونکہ صحابی بن گئے تھے تو ہم ڈائریکٹ کہاں پر جاتے؟ جنت پر۔ ابھی میں تیسرے سٹیج میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہم پر کچھ ذمہ داری آ گئی، اب خدا جانے کی ذمہ داری کو ہم نے صحیح نبھایا ہے کہ نبھایا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب اس حالت اس سٹیج میں ہوں کہ میں اس رونے کی بغیر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو پہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جب میری موت آ جائے تو مجھ پر نوحانی کا نو کیا ہوتے ہیں؟ چیخنا چلانا۔ آج کے بعض عورتیں اپنے دیکھیں کہ جب کسی کے ہم ایسا فوت ہو جائے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہائے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، میری بیٹی کو دیکھ کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو عمر بن عاص اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اس کا نام کیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ میرے پر چیخنا چلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے قبر پر جب آپ مٹی ڈالو تو آہستہ آہستہ ڈالو، اور جب میری قبر بنا تو میرے قبر کے ارد کچھ دیر بیٹھو، تلاوت کرو، اللہ کی یاد کرو، ذکر کرو، کچھ دیر بیٹھو۔ کیوں؟ تاکہ مجھے قبر کے ساتھ کوئی مانوسیت بن جائے۔ آپ وہاں پر ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، تو اندر جو میرا مرحلہ ہوگا، کیا فرشتے آئیں گے نا، منکر نکیر آئیں گے، تو اس کے ساتھ میں کہتا میں کچھ مقابلہ کر سکوں گا۔ تو یہ تیسرا سٹیج تھا کہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میرے زندگی کی حالت کیا ہوگی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ابھی ہمارے اس حدیث میں کیا سبق ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ دوسرا چیز ہم نے دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم تیسری چیز پہ ہیں۔
ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حقوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا کیا ہوگا، آیا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، آیا ہم اس دنیا میں ایمان کی حالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آیا ہمارے ساتھ قبر میں خیر کا معاملہ ہوگا یا نہیں، آیا ہم قیامت میں 5 سوالات کے جواب دیں گے کیا نہیں، آیا ہم پل صراط سے گزریں گے یا نہیں گزریں گے، آیا ہمارے حق میں جنت ہے یا جہنم ہے، کچھ اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ جب کچھ پتہ نہیں چلا تو آپ اپنی حالت پر رو، اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے حالت پر رحم فرما، میری بخشش فرما، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کچھ پتہ نہیں چل رہا، قرآن کے صدقے، حدیث کے صدقے نوافل کرو، اللہ کی یاد کو کثرت سے کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تاکہ اللہ پاک آپ کو اس اسٹیج سے بخیر عافیت نکال کر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام پہنچائے۔ کہتے ہیں بدقسمت کون ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے بدقسمت کون ہے؟ سب سے بدقسمت کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہو، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تو کوئی اور اس کے نیک اعمال لے جا کر خود ہی جنت میں چلا جائے گا، اس کو جہنم پہنچا دے۔ کیوں؟ غیبت اس نے کی ہوگی، حقوق العباد اس نے کھایا ہوگا، کسی کے مال پیسے اس نے کھائے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ سب نیک اس کے پاس دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، یہ خالی ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بدقسمت ہے، یہ سب سے زیادہ محروم انسان یہی ہے۔ تو عمر بن عاص کی حدیث میں ہم 30 اسٹیج پر ہیں، اپنے آپ پر رحم کرو، صدقہ کرو، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، گالی گلوچ مت دو، غیبت مت کرو، حسد مت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بہن بھائی کا احترام کرو، گوانڈی کا احترام کرو، پڑوسی کو اذیت مت دو، اپنے کسی مسلمان غیر مسلم اس کو بھی اذیت آپ نے نہیں دی۔ جب یہ اعمال کرو گے تو امید ہے، ہم صرف امید لگا سکتے ہیں، یہ ہم شور یقیناً نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ کے اس اعمال کی وجہ سے ہم کیا کر دے گا، ہمیں قبر کے مراحل بھی آسان فرما دے گا، اور آخرت کے جو بڑے بڑے جو درجات ہمارے لیے ہیں، جو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنائے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ ایک دن ضرور فائز فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔